الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 27واں روزہ ہے۔ 27ویں رات گزر گئی، ممکن تھا شب قدر بھی ہوگی، لیکن اب صرف ایک رات طاق رات باقی رہ گئی ہے، 29ویں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 سال تک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، یعنی حضرت اقدس کے مقدس زمانے میں، اور ہمارے نبی کے زمانے سے بڑھ کر کون سا زمانہ ہوگا، خیر القرون کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا ہے علقمہ۔ بڑی محنت کرنے والے، بڑے کثرت سے صدقہ کرنے والے، لیکن ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ سخت بیمار ہوئے۔ علقمہ نامی ایک آدمی بڑے نوجوان، بڑے نیک تھے، سخاوت کا بڑا جذبہ تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ سخت بیمار ہوئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علقمہ کی بیوی نے اطلاع بھیجی کہ میرے شوہر بڑے سخت بیمار ہیں، ان کا آخری وقت ہے، یعنی دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علقمہ کی خبر معلوم کرو۔ یہ چاروں صحابہ کرام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے۔ حضرت علقمہ بھی صحابی ہیں، نوجوان آدمی ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یہ چاروں حضرات پہنچے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر زبان نہ چل سکی، یعنی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کلمہ پڑھنے کی پوری کوشش کرتے لیکن کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ کی جو حالت تھی بتلائی، میرے محبوب دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، ہم کلمہ تلقین کر رہے ہیں، پڑھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر تو کلمہ جاری ہوتا ہی نہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کی وہ طاقت رکھتے ہی نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں، یعنی حضرت علقمہ کے ابا امی زندہ ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے محبوب ابا کا تو انتقال ہو چکا ہے، البتہ بڑی ماں ہے جو ان کی زندہ حیات ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، جاؤ علقمہ کی ماں کے پاس جاؤ، اور علقمہ کی ماں کے پاس جا کر انہیں میرا سلام پیش کر دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ پھر حضرت علقمہ کی ماں سے کہہ دو اگر وہ چل کے آ سکتی ہو میرے دربار میں تو آ جائے، ورنہ میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں پر آ جاؤں گا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ کی ماں کے پاس آئے، اور حضرت علقمہ کی ماں کو آ کر محمد عربی کا سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا، میرے محبوب نے یہ پیغام دیا ہے، اگر آپ آ سکتی ہو تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، اگر نہیں آ سکتی ہو تو میرے محبوب خود تمہارے پاس چل کر آئیں گے۔ لیکن وہ بوڑھی ماں نے کیا کہا، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا
لایا ہے، چنانچہ میں خود میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میں خود، یہ میرا حق ہے کہ میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ لکھا ہے حدیث شریف میں کہ وہ بوڑھی ماں ہے، لکڑی کا سہارا لے کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ حضرت اقدس نے سلام کا جواب دیا، پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بڑی عورت بڑے ادب اور بڑے احترام سے بیٹھ گئی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی عورت یعنی حضرت علقمہ کی ماں سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتانا، اگر تو نہیں بتائے گی تو وحی کے ذریعے یعنی میرا پیدا کرنے والا اللہ مجھے بتلا دے گا، وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہو جائے گا، سچ سچ بتانا کہ یہ تیرا بیٹا کیا عمل کرتا تھا۔ اب ماں کا جواب سنو، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا بیٹا راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا تھا اور دین کے لمبے لمبے روزے رکھنے والا تھا، یعنی ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہتا تھا، تہجد کا اہتمام کرتا تھا، ہمیشہ روزے رکھتا رہتا تھا، جتنا ہو سکے اس کو اللہ نے طاقت دی ہوتی اتنے روزے رکھتا تھا۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی ماں نے کہا، میرے محبوب میرے بیٹے کو اللہ نے سخاوت کا وہ جذبہ نصیب فرمایا تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ اتنا دیتا تھا کہ اس کی کوئی مقدار بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی ان گنت سخاوت اس کی بڑی زبردست تھی۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مان لیا کہ راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا تھا، دین کے روزے رکھنے والا تھا، بڑے صدقات و خیرات کرنے والا تھا، لیکن تیرے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا، تیرے ساتھ اس کا کیا برتاؤ تھا؟ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی عورت نے یعنی حضرت علقمہ کی ماں نے فرمایا، میرے محبوب جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تب سے میں اس سے ناراض ہوں۔ نوجوان ہے تو نئی نئی شادی بھی ہوئی ہوگی، اب ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بڑی عورت نے کیا فرمایا، میرے محبوب جب سے اس کی شادی ہو گئی، اب اس کی بیوی گھر میں آ گئی، ایک بات میں اپنی طرف سے پیش کرتی ہوں، ایک بات اس کی بیوی اپنی طرف سے پیش کرتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو مان لیتا تھا اور میری بات کو ٹھکرا دیتا تھا، میری بات کو نہیں مانتا تھا، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ حضرت اقدس، اور میں نے آپ کو بتلایا ماں کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی ہے، ماں کی خوشنودی یہ اللہ کی خوشنودی ہے، باپ کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی ہے، باپ کی خوشنودی یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ وہ بڑی عورت کہنے لگی، میرے محبوب میرے بیٹے علقمہ کو میرے سامنے آگ میں جلاؤ گے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، ہاں میں اسے جلاؤں گا، اگر میں نے اس کو دنیا کی آگ میں جلایا نہیں تو بہت زیادہ خطرناک عذاب کل آخرت میں ہونے والا ہے، یعنی جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کر ہیں، اگر میں نے اسے دنیا کی آگ میں نہ جلایا تو اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ لیکن وہ بڑی عورت کہنے لگی، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لگتے جگر کو، میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میرے سامنے جلتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ یعنی مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی بندی بڑی عورت، اگر تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے تو پھر تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ اگر تو اسے معاف کرے گی تو اللہ رب العالمین بھی اسے معاف کرے گا، اگر تو نے اسے معاف نہ کیا، تو اس سے راضی نہ ہوئی تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اسے نماز، صدقہ، روزہ کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر تو اس سے ناراض ہیں، اگر تو راضی ہو گئی تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ الہ العالمین،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، پہلے اللہ سے کہا الہ العالمین میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان والے خدا کو اور آپ کو اور حاضرین مجلس کو، یعنی صحابہ کرام جہاں موجود تھے، حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی اور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو درگزر کر دیا۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی وہ محبت رکھی ہے، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا ذرا جا کر دیکھو، علقمہ کے گھر پر واپس جاؤ۔ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کلمہ پڑھ سکے کہ نہیں پڑھ سکے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پڑھنے کی طاقت ملی کہ نہ ملی، جا کر دیکھو۔ ممکن ہے کہ ماں نے میری شرم کی وجہ سے معاف کیا ہو، دل سے معاف نہ کیا ہو، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے اور علقمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو علقمہ کو جا کر دیکھا کہ علقمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ علقمہ کی والدہ کی یعنی حضرت علقمہ کی ماں ناراض تھی، جس کی وجہ سے کلمہ شہادت، کلمہ توحید زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا بلکہ رکا ہوا تھا، اور ان کی رضامندی نے یعنی ماں راضی ہو گئی تو پھر زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا اسی دن انتقال ہو گیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا، جنازے کی نماز پڑھائی، پھر قبر کے کنارے پر، اب مجھے یہ بات آپ کو بتلانی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علقمہ کی جنازے کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی، غسل کا انتظام کیا۔ صحابہ کرام کی غلطیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، اب انسان سے غلطی ہوتی ہے، انبیاء کرام کی جماعت معصوم تھی، صحابہ کرام کی جماعت محفوظ تھی، ورنہ صفات تو کیسے زندگی میں تھے؟ راتوں کو نمازوں کا اہتمام کرنا، دین کے روزے رکھنا، صدقات و خیرات بھر بھر کے کرنا، جس کی کوئی لیمٹ نہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد قبر کے کنارے پر یعنی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین، مہاجرین وہ صحابہ کرام جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اے مہاجرین اور اے انصار، انصار وہ صحابہ کرام جو پہلے سے مدینہ المنورہ میں موجود تھے، اے مہاجرین و انصار، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے، یعنی بیوی کی بات تو مانتا ہے، ماں کی بات کو ٹال دیتا ہے، ماں کی بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں لکھا، ہمارے آقا نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور مہاجرین و انصار سن لو، جس نے ماں کی بات کو ٹھکرایا، بیوی کی بات کو ایکسپٹ کیا، نہ اس کے فرائض قبول ہونے والے ہیں نہ اس کے نوافل قبول ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماں کی احترام کی اور ماں کا ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے پیارو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی، دیکھو بڑی بڑی مبارک راتوں میں اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، وہ بڑی بڑی راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کا اکرام و احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن حدیث شریف میں کیا فرمایا، ایک مرتبہ حضرت اقدس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک سے 3 مرتبہ فرمایا، ذلیل و خوار ہے وہ آدمی، ذلیل و خوار ہے وہ آدمی، ذلیل و خوار ہے وہ آدمی۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا، میرے محبوب ذلیل کون ہے، رسوا کون ہے؟ اب جو دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو گیا، دنیا کی زندگی میں رسوا ہو گیا، بھلا اسے آخرت میں کیسے عزت مل سکتی ہے؟ ذلیل و
خوار ہے وہ آدمی، ذلیل و خوار ہے وہ آدمی، ذلیل و خوار ہے وہ آدمی۔ شہنشاہ کائنات نے جب اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات کہی، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا میرے محبوب کون ذلیل ہیں، کون رسوا ہیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا جس کے ماں باپ اس کے پاس موجود ہیں اور وہ خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کرتا، وہ ذلیل اور رسوا ہیں۔ آج ہم سب کو شکایت ہے کہ ہماری روزی میں کمی ہے۔ بولو بہت سے لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے کوئی ایسی تعویذ مل جائے، کوئی ایسا پڑھنے کا مل جائے۔ تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بولو کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، یعنی وہ مرنا پسند نہیں کرتا بلکہ عافیت کے ساتھ لمبی عمر کو پسند کرتا ہے، اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جائے یعنی اس کے رزق کو اللہ پاک بڑھا دے، بے حساب حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر کو بڑھا دیں گے۔ اور یہاں تک حدیثوں میں لکھا ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیاروں ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے جس کو میں کل گزشتہ ذکر کر چکا ہوں۔ ہمارے پاس بعض نیک اعمال کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا موتی اور فرما بردار بیٹا جب اپنی ماں کو ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے، باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ہم پیسے خرچ کر کے حج میں جاوے تو ہو سکتا ہے حج مردود ہو جاوے، حج ضائع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن ماں باپ کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ پاک مقبول حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی میں دن میں کئی مرتبہ دیکھتا رہوں، حضرت اقدس نے فرمایا تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو لیکن فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک سکتے نہیں۔ ماں باپ بڑی عظیم نعمت ہے، ماں باپ کی قدر وہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم رہتا ہے، جو اس نعمت سے محروم ہے وہی ماں باپ کی قدر کو جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ پیر پھسلنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اب میرے سے ملاقات کے لیے آتے ہو، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے آتے ہو، مجھ سے ہم کلام کے لیے آتے ہو، ذرا سنبھل کے آنا، اس لیے کہ جن کی دعاؤں سے تمہاری حفاظت ہوتی تھی، یعنی ماں کی دعاؤں سے تمہاری حفاظت ہوتی تھی، وہ ماں اب تمہاری دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کی قدر کریں، اللہ ہم سب کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو میرے پیاروں، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا، کل وہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عفو تعفو، ارے تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی، تم اپنے ماں باپ کا اکرام و احترام کرو، ان کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہارا اکرام و احترام کرے گی، تمہاری خدمت کرے گی۔ علماء نے بڑی ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو گھر میں سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ اب کیسی غلیظ حرکت بیٹا کر رہا ہوگا باپ کے ساتھ، حالانکہ باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو جنت کا داخلہ ہوگا۔ باپ کو حدیث شریف میں جنت کا دروازہ بتلایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ باپ نے ایک درخت کو پکڑ لیا، ایک جھاڑ کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا بس کر، میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک لایا تھا۔ یعنی ہم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے، آج ماں باپ کی نافرمانی کرتے وقت یہ بات ہمیشہ سوچتے رہو،
یہاں پر جو حدیث شریف میں بات بیان فرمائی وہ بیوی کے حقوق کو ضائع کرنے کی بات نہیں بیان فرمائی. ایک ماں کا مقام ماں کی طرف ہے, ماں کا ایک مقام ہے, بیوی کا ایک مقام ہے, ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے. لیکن اب میں آپ کو بات ختم کر رہا ہوں, ایک بات آپ کو بتلا دوں, جن کے ماں باپ زندہ اللہ سے دعا کر لو اللہ عمروں میں برکت نصیب فرمائے. اگر ہم نے ناراض کیا تو ہم معافی مانگ لیں گے, ہماری ماں ہمیں زمین پر معاف کرے گی, ہمارا باپ ہمیں زمین پر معاف کرے گا, آسمان پر اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ہم کیا کریں؟ ماں باپ رہے نہیں لیکن کوتاہیاں زندگی میں ہو گئی. تو حدیث شریف میں ان کے لیے بھی راستہ بیان فرمایا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے ماں باپ یا دونوں ان میں سے کوئی ایک مر جائے, وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو, یعنی باپ کو ناراض کیا تھا, ماں کو ناراض کیا تھا, اب وہ ہے نہیں, ان کے لیے اب کرے کیا؟ فرما بردار بننا چاہتا ہے تو کرے کیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا رہیں, اس کے علاوہ ان کے لیے اور بھی ایصال ثواب کے کام کرتا رہیں. فرما برداروں میں اس کا شمار ہوگا. جیسے باپ کی طرف سے مسجد میں ایک مصلی دے دیا, ماں کی طرف سے مسجد میں ایک مصلی دے دیا, اسی طریقے سے اور خیر کے اور بھلائی کے کام کر لیے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری کچھ رقم لگے گی جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے گا اور ہمیں فرما بردار بیٹا شمار کرے گا. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے ماں باپ کی یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کریں اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور وہ فرما بردار بیٹوں میں شمار ہوگا. یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے معافی کے راستے کھلے رکھے ہیں. اس لیے میرے پیارو, اگر ہمارے ماں باپ موجود ہیں تو ہم معافی مانگیں گے. کہو انشاءاللہ ہمارے ماں باپ معاف کریں گے, اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا. لیکن ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اب معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو ماں باپ کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں. ماں باپ کے لیے جانی عبادات بھی کر سکتے ہیں, لیکن مالی عبادات کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی فقیر کو کوئی صدقہ دے دیا, کسی مسکین کی مدد کر دی, یا کوئی اور خیر کا کام تھا. ہماری ماں باپ کو, چونکہ ماں باپ زندہ ہے تب بھی ان کے ثواب کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں باپ جیسی عظیم نعمت کوئی ہو نہیں سکتی. اگرچہ ہم نے اپنے جیب میں سے کچھ خرچ کر لیا, بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم اپنی جیب کے کروڑوں روپے خرچ کر لیں, لیکن ماں نے پیدائش کے وقت جب وہ جننے کے وقت اس کی آہ نکلی تھی, اس آہ کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو اللہ کا بھی فرما بردار بنائے اور ہمارے ماں باپ کا بھی فرما بردار بنائے. اللہ ہم سب کو ماں باپ کا اکرام و احترام کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے, دعا کر لو, اور ماں باپ کو بھی اللہ پاک ہم سے راضی کر دے. لیکن آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتلاتا ہوں. اس وقت ہم نے سنا کہ بہت سے گناہ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے آدمی کلمہ پڑھنا چاہے تب بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یعنی معلوم نہیں زندگی میں کوئی گناہ ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں موت کے وقت کلمے سے محروم کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کر لو اللہ موت کے وقت ہمیں عافیت کے ساتھ کلمہ نصیب فرمائے. لیکن حدیث شریف میں بھی ایک دعا بتلائی, اور قرآن کریم کے 3 پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے سورہ آل عمران میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ آخری وقت کو آسان فرمائے گا, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا, اور موت کے وقت ضرور بھی ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے. حدیث شریف میں موجود ہے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ, ثبت قلبی علی دینک, تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ, یعنی میں گمراہی میں بھٹک نہ جاؤں, میں دین سے پھر نہ جاؤں. یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ, ثبت قلبی علی دینک. یہ چھوٹی سی دعا کا ہمارے نبی کا معمول تھا. آپ تو شہنشاہ کائنات ہیں, آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے, آپ نیکی کرنے والے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے
چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔